اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کی جاری پروگرام پیغام فرقان کی 137ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 158 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ ہے کہ یقیناً صفا اور مروہ نامی دو پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جاننے والا قدر شناس ہے۔ ان الصفا والمروہ یعنی بلا شبہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، صفا بیت اللہ کے جنوب مشرق میں اور مروہ صفا کے بالمقابل شمال کی طرف ہے، اور ان کے درمیان 760 ذراع کا فاصلہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ذراع عربی میں کہنی سے درمیانی انگلی کے پور تک کے فاصلے کو کہتے ہیں، اور صفا و مروہ کے درمیان 1.5 فرلانگ کے قریب مسافت بنتی ہے۔ ان کے درمیان دوڑنا، سعی کرنا زائرین بیت اللہ یعنی حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے، اور یہ اسی خلوص اور للہیت کا اظہار ہے جس کا مظاہرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی وفا شعار اہلیہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور شیرخوار فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وادی فاران میں چھوڑ گئے تھے۔ جب ماں بیٹے کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور بچہ پیاس کے مارے تڑپنے لگا تو ماں انتہائی بے چینی اور بے قراری کی حالت میں انہی دو پہاڑیوں پر ادھر ادھر دوڑتی تھی تاکہ کسی آنے والے قافلے سے تھوڑا بہت پانی میسر آ سکے۔ ان کی یہ سعی دوڑ دھوپ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اور یوں بیت اللہ جانے والے ہر شخص کے لیے جو حج اور عمرہ کرے سعی کو لازم قرار دیا۔ مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، عرب جاہلیت نے ان دونوں پہاڑیوں پر جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے 2 بت رکھ دیے تھے، اور ان بتوں کے لیے سعی و طواف کرنے لگے تھے، جس کے سبب ان شاعر کا نہ صرف شاعر ابراہیمی سے ہونا مشتبہ ہو گیا تھا بلکہ اعلانیہ شرک و بت پرستی کے مظہر بھی بن گئے تھے۔ قرآن نے اوپر کے آیات میں جس طرح بیت اللہ کو تمام مشرکانہ آلودگی سے پاک صاف کر کے اس کے اصل ابراہیمی جمال میں پیش کیا، اسی طرح یہاں صفا اور مروہ کی اصل تاریخ بیان فرمائی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے شعائر اللہ میں سے ہیں، اور ان کی سعی و طواف کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سعی و طواف کی یادگار ہے۔ لیکن مشرکین نے جس طرح توحید کے مرکز بیت اللہ میں سینکڑوں بت لا کر رکھ دیے، اسی طرح ان شاعر کو بھی بت پرستی سے ملوث کیا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم گندگی کے اس ڈھیر کو ہٹا کر ان شاعر کو اثر نو اجاگر کرو اور ان کی سعی و طواف کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دو۔ پھر ارشاد فرمایا گیا ناظرین گرامی کہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے۔ ویسے تو انفس و آفاق میں ہر چیز اور ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اور اس کی کاریگری اور عظمت کی نشان ہویدہ ہیں۔
آیت مبارکہ میں شعائر اللہ سے وہ نشانیاں مراد ہیں جو حج کرتے وقت سامنے آتی ہیں، مثلا بیت اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، حجر اسود، قربانی کے جانور وغیرہ۔ ان کا دل سے احترام کرنا اور انہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھنا تقوی اور پرہیزگاری کی نشانی ہے، جیسا کہ 22ویں سورہ حج کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ربانی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کی تقوی سے ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا فمن حج البیت او اعتمر، یعنی پس جو کوئی حج کرے یعنی بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، اس کے اصطلاحی معنی ٹرمینولوجیکل میننگ ہیں، یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں بیت اللہ جا کر مناسک حج ادا کرنا ہے یا عمرہ کرنا۔ لفظی معنی آباد کرنا اور اصطلاح میں عمرہ کرنا، یعنی بیت اللہ جا کر طواف کرنا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اور سعی فرمائی۔ حج تو صرف ذوالحجہ کے مہینے میں مخصوص ایام میں ہوتا ہے، جبکہ عمرہ سال کی کسی بھی مہینے میں بھی ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یعنی پس نہیں حرج اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ مولانا امین احسن اصلاحی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اس اسلوب بیان سے بظاہر بات نکلتی ہے کہ سعی کے لیے شریعت میں صرف اجازت ہے، اگر کوئی شخص یہ نہ کرے یا نہ کر سکے تو اس میں بھی کوئی خاص قباحت نہیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اگر مراد یہ ہوتی تو اسلوب کلام جیسا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کے بجائے اللہ یطوف بہما ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرمانے کے بعد کہ صفا اور مروہ دونوں شعائر اللہ میں سے ہیں، یہ کہنا کچھ ناموضوع اور بے جوڑ سا ہو جاتا ہے کہ ان کا طواف کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ پہلی بات کے بعد ان کے ہم وزن اس سے ہم آہنگ بات تو یہی ہو سکتی ہے کہ ان کا طواف ضروری قرار دیا جائے۔ رہا ہے سوال کہ کس درجے میں ضروری ہے، اس کے حیثیت فرض کی ہے یا واجب کی یا مستحب کی، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ خیال کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس قدر شاندار تمہید کے بعد اصل بات اتنی کمزور درجے کی ہو۔ اس وجہ سے ہمارا خیال یہی ہے کہ یہاں سعی کا حکم ہے اور یہ حکم وجوب کے درجے میں ہے۔ پھر فرمایا گیا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، یعنی اور جو کوئی برضا و رغبت نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور قدر شناس ہے۔ تطوع کا مادہ طا واو عین یعنی خوشی اور رغبت سے کوئی عمل کرنا۔ اردو زبان میں طوعاً و کرہن چاروں ناچار محاورہ استعمال ہوتا ہے، وہ اسی سے نکلا ہے۔ شاکر علیم یعنی ظاہر اور چھپی باتیں سب کو جانتا ہے، بلکہ ارادوں اور نیتوں سے بھی وہ آگاہ ہے اور وہ اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آیتوں کی حکمت و بصیرت پر نگاہ کریں اور سوچا جائے، غور کیا جائے، تو مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی میں اسوہ ابراہیم کو دھندلایا گیا تھا اور مشرکین عرب نے بیت اللہ میں اور صفا و مروہ پر بت نصب کر دیے تھے، تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان مقامات کو بتوں سے پاک و صاف کر دیا گیا۔ اس طرح شاعر اللہ کی عظمت و عزت بحال ہو گئی اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ مناسک حج اور عمرہ کو اسوہ ابراہیم کی پیروی میں ادا کریں۔ نمبر 2 یہ کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں خلوص اور للہیت کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے اہل و عیال نے جس وفاداری اور ایثار کا ثبوت فراہم کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ بیت اللہ کو تا قیامت منبع و رشد و ہدایت قرار دیا۔ انہی کی نسل سے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ میں مبعوث فرمایا اور ان کی رسالت اور پیغامات کو نسل انسانی کی ہدایت و کامیابی کا ذریعہ ٹھہرایا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہاں پر وقت ہو چلا ہے، ہمیں اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔